السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. صلوات. آپ کا جذبہ ایمانی اور شوق عزا مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں مجلس مکمل پڑھوں گا. اس لیے کہ جیسے ابھی عزیزم برادرم بزرگوارم جناب سلمان صاحب نے اشعار اور اپنی نظامت کے ذریعے سے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی، ہم ویسے ہی اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں جو حالات کا رونا نہیں روتے، بلکہ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنے کا ہنر اہل بیت عطا کرتے ہیں. اور پھر یہ تو رحمت پروردگار ہے، یہ میری بد انتظامی ہے کہ میں شہر کو نہیں سنبھال پاؤں، لیکن رحمت کا تو کسی طور بھی انکار اور اس کے خلاف سوچنا یہ کفران نعمت ہوگا اور اللہ کی ناراضگی کا سامان ہوگا. پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں جو کائنات میں سب سے افضل ہیں، اور افضلیت اور فضیلت بے قدر مصیبت ہوا کرتی ہے. جتنی مصیبتیں بڑھیں گی اتنی فضیلتیں بڑھیں گی. بڑا گہرا تعلق ہے فضائل کو مصائب کے ساتھ. فضائل وہاں زیادہ ہوتے ہیں جہاں مصائب زیادہ ہوتے ہیں. لہذا اچھا یہ ذہن میں رہے کہ مصیبت اور مصائب جو جمع کا صیغہ، اگر مصائب کو آپ لیں مصیبت کو لیں تو یہ کسی شیطان کی طرف سے، کسی شیطان کے نمائندے کی طرف سے آنے والی آزمائش کو نہیں کہا جاتا، بلکہ مصیبت کہا اس کیفیت کو جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہو. یہ بھی ذہن میں میرے بچوں کے رہے کہ اگر مصیبت بری شے ہوتی، دقت چاہوں گا جملے پر، ممبر کا جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر مصیبت بری شے ہوتی تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ ہر برائی کو اہل بیت سے دور رکھے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. مصیبت بری شے نہیں ہے، مصیبت در حقیقت ایک آزمائش کا نام ہے، ایک ابتلا کا نام ہے، ایک امتحان کا نام ہے.
اور ہر ایک سے امتحان اس کی حیثیت کے مطابق لیا جاتا ہے. جو اب دیکھیے آپ، حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. حضرت ابراہیم کے ہاں حضرت اسماعیل منتوں مرادوں کے بعد آئے، کہا اسی اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ. تب تو آزمائش ہوگی، تب تو امتحان ہوگا. جی مولا علی غیرت مند بہت تھے. ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، 3 دن کھانا نہیں کھایا. امام حسن کے ہاں حیا کمال پر تھی. امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. امام سجاد کا بدن مبارک نازنین تھا. امام سجاد کا بدن مبارک نازنین بدن تھا. لہذا امتحانات ہر ایک کے مزاج کے مطابق ہیں. میرا امتحان کیا ہے؟ آپ کا امتحان کیا ہے؟ ہم سب کے امتحان ہماری حیثیت کے مطابق ہیں. آیہ کریمہ کا ترجمہ سنیے گا اور پھر اپنے مضمون کو آج پہلی منزل سے گزاروں گا. ارشاد حضرت اہدیت ہے. کل کی مجلس میں اور آج کی مجلس میں بیٹھنے والوں کا ثواب یقیناً ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جو اس کیفیت میں مجلس نہیں کر رہے. اللہ ہر ایک کو اس کی محنت کے بدلے میں عوض دیتا ہے. یا آج کی مجلس اور کل کی بھی اسی طرح کی کچھ تعداد آپ کی آج نسبتاً زیادہ ہے، اور یہ عہد بھی اپنے آپ سے کرتے جائیے کہ اگر موسم کیسے ہی رہے، کیونکہ پیشگوئی پورے عشرے میں کچھ اسی طرح کی ہے، تو یہ ثابت کیجئے کہ ہم موسموں پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ موسم کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، اور اسے اپنے لیے رحمت الہی کا عنوان قرار دیں گے. ارشاد حضرت اہدیت، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. ترجمہ سنیے گا. جو علم آ جانے کے بعد، من بعد ما جاءک من العلم، جو علم آ جانے کے بعد بھی کٹ حجتی کرے، ضدیت کرے، بحث کرے، مباحثہ کرے، تسلیم نہ کرے، دلیل آ جانے کے بعد دلیل نہ ہونے پر بھی ضد کر رہا ہو، یہ ذہن میں رہے کہ اللہ ضدیوں کو پسند نہیں کرتا. ہاتو برہانکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم بات صحیح کر رہے ہو تو دلیل لے کر آؤ. ہم سب کو ابناؤ دلیل ہونا چاہیے، دلیل سے بات ہونی چاہیے. کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جملہ کہا تھا کہ ہم اپنے مخالفوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں. اسلحہ، زور، زبردستی، دھوس، جی دہشت گردی، شدت پسندی، یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے. ہمارے حق میں تو مظلوم ہونے کے ناطے یہ اچھا رہے گا، لیکن یہ تمہارے فائدے کی بات نہیں ہے. ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، اکثر ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں نے ان سے کہا اپنے دوستوں سے کہیے کہ ہمارے خلاف جو انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے اسے رکھ دیں، اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ اپنے دوستوں سے کہیے کہ اسلحہ رکھ کر ہمارے خلاف قلم اٹھائیں. آپ جملہ محسوس کیجئے گا. مولانا نے فوراً، مفتی صاحب نے فوراً کہا بڑے جگر کی بات کر رہے ہیں، بڑے حوصلے کی. میں نے کہا نہیں، ان سے کہیے ہمارے خلاف کتابیں لکھیں، ہمارے خلاف مقالے لکھیں، قلم تو اٹھائیں، ہمارے اوپر اعتراض کریں. کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ ماتم کیوں کرتے ہو؟ نیاز کیوں کرتے ہو؟ مجلس کیوں کرتے ہو؟ یہ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ یہ کیوں کا جذبہ اللہ نے عطا کیا ہے. تم پوچھو ہم سے، ہم پر اعتراض کرو، ہم پہ شبہ ڈالو، ہمارے خلاف لکھو. کہنے لگے مولانا بڑے جگر کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، میں پیغام آگے پہنچاؤں گا، مگر یہ آپ بات کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مولانا ایک جملہ بس آپ کو ہدیہ کر دوں، سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. لہذا قرآن پکار کر کہہ رہا ہے میرے حبیب کہ جو دلیل آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کریں، بحث مباحثہ کریں، ضدیت کریں، ان سے پھر بحث نہ کرو بلکہ مباہلہ کرو. نبی مکرم کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟
نبی نے کیا کیا تھا نصارہ نجران کے ساتھ؟ مناظرہ کیا تھا. مناظرہ، دقت چاہوں گا، مناظرہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے. اس چیز کی مخالفت نہ کیجئے جو قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہو اور جو فطریات اور عقلیات کے مطابق ہو. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کیا سب کے نظریات ایک جیسے ہیں؟ جب ایک دوسرے کو اپنا نظریہ سنائے اور دوسرا پہلے کو اپنا نظریہ سنائے تو یہ نظریوں کے تبادلے کو ہی تو مناظرہ کہا جاتا ہے. اب جس کی دلیل مضبوط ہوگی، جس کے پاس بات اچھی ہوگی، اس کی بات کو مان لیا جائے گا. اور اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کے لیے ایک مباہلہ کی کیفیت آئے گی. اور مباہلہ تو ایک انتہائی کیفیت ہے جس کو میں آج یا آگے کی مجلس میں عرض کروں گا. مناظرہ، ماضی میں مناظرہ جو ہوا، حضرت اسماعیل دیوبندی صاحب، جناب بشیر فاتح ٹیکسلا صاحب. فاتح ٹیکسلا اسی لیے تو کہلائے کہ انہوں نے مناظرے میں ٹیکسلا کو فتح کیا تھا. جی، اور ایک طویل فہرست ہے ایک طویل فہرست ہے مناظروں کی. آج بھی بعض مناظر ہمارے ہاں بڑے مضبوط ہیں، ہمارے بھائیوں کے ہاں بھی بڑے مضبوط مناظر ہیں. یہ ماضی کا مناظرہ اور جدید مناظرہ. آج جدید مناظرے میں کچھ قواعد تبدیل کر دیے گئے اور ماضی کے مناظرے کو ترک کر دیا گیا ہے. دو وجہ رہی اس کے ترک ہونے کی. شہری انتظامیہ اور ملکی انتظامیہ متحمل نہیں تھی کہ ایسا ماحول بنے جس میں تناؤ کھچاؤ ہو اور جس سے کسی طرح کا کوئی نقصان سامنے آئے. لہذا اسے قانونی طور پر اس پر پابندی لگا دی گئی. لیکن اس کا سبب کیا تھا؟ یہ تو ایک سبب ہوا رکنے کا. اسے روکنے کا سبب کیا تھا؟ اس کے روکنے کا جو ایک اہم سبب تھا، مجھے ہرگز یہ کوئی نہ سوچے کہ میں بزرگوں کی خطائیں پکڑ رہا ہوں، اس لیے کہ بزرگوں کی خطائیں پکڑنا خود خطا ہے. خطائے بزرگانہ گرفتن خطاست. میں خطا نہیں پکڑ رہا، بلکہ میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں، اور مناظرے کا انکار کروں گا تو خطا ہوگی. ماضی کے مناظرے میں اور جدید مناظرے میں فرق کیا ہے؟ ماضی کے مناظرے میں الفاظ کی گیر و گرفت، الفاظ کو پکڑ کر اس پر ٹک جانا، رک جانا، اور بس یہ کہنا کہ تمہارے منہ سے یہ نکل گیا، بات ختم ہو گئی، تم ہار گئے اور ہم جیت گئے. جبکہ انسان سے سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی لفظ ایسا نکل سکتا ہے جو وہ نہیں چاہتا تھا، اصلی مضمون رہ جاتا تھا، بہت سارے مضامین بیان نہیں ہو پاتے تھے اور مناظرہ مکمل ہو جاتا تھا. کیونکہ ہم اپنی برادری کے جیتے ہوئے مناظروں کو زیادہ پڑھتے ہیں. جو خدا نخواستہ ہمارے یہاں سے کمزوریاں رہیں انہیں بھی پڑھنے کی تو ضرورت تھی نا. تو جو ہمارے یہاں سے کمزوریاں رہیں وہ علمی کمزوریاں نہیں تھیں، وہی لفظ کا مسئلہ تھا. ایک لفظ پکڑ لیا گیا جس کی بنیاد پر انہیں کہا کہ جی آپ ہار گئے اور ہم جیت گئے. یہی کچھ ہم بھی کرتے تھے، یہی کچھ وہ بھی کرتے تھے، زیادہ تر ایسا ہوتا تھا. اور یہی توجہ ہوتی تھی پورے متکلمین کی اور معاونین کی. یہ اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ مناظرے کے اندر 3 حصے ہوتے ہیں، بولنے والا ایک ہوتا ہے اور معاون ایک اور ہوتا ہے اور فیصلہ کرنے والا ایک اور ہوتا ہے. تو معاونین تو 10 ہو سکتے ہیں لیکن بولے گا ایک ہی. اب وہ جو معاونین ہیں وہ اگر بیچ میں بولیں گے تو مناظرے کے خلاف ہیں. غرض جدید مناظرے میں جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے، میں مرکزی مجلس سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے پیغام دینا ہے، پوری دنیا میں مجلس سنی جا رہی ہے. عزیزو، جدید مناظرے میں جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ ہے تفہیم و تفاہم کا پہلو. پہلے ہی نیت یہ کر کے بیٹھو کہ سمجھنا ہے یا سمجھانا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پڑھیں. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ دیں. اور الحمدللہ ماضی میں بھی یہ یکسر میں انکار نہیں کر رہا کہ ایسا ہی ہوتا تھا اور ایسا نہیں ہوتا تھا. نہیں، جدید مناظرے کا جو تقاضا تھا وہ بھی پورا ہوتا تھا. لیکن ابھی بھی جو پچھلے دنوں کچھ مناظرے ہوئے پاکستان کے اندر، سنی کے ہوئے، بریلوی دیوبندی کے ہوئے، سلفی اور بریلوی کے ہوئے، شیعہ کے ہوئے، شیعہ سنی کے ہوئے، یہ جو مناظرے مسلسل چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں کچھ جدید مناظروں کی جھلک محسوس ہو رہی ہے لیکن کچھ قدیم مناظروں کا بھی اثر باقی ہے. تو مناظرہ
ایک فطری مسئلہ ہے، قرآن کی آیات اس پر موجود ہیں، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے دلیل لے کر آؤ، اگر تم صحیح ہو، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، دلیل لاؤ، یا ہماری مانو یا ہم سے منو، ہماری مانو یا ہمیں منواؤ، یا ہمیں منواؤ یا ہماری مانو۔ یہ مناظرے کے بنیادی اصول ہیں۔ نبی مکرم سے جو مناظرہ ہو رہا تھا، بہت دیر لگا دی میں نے اس بات کے کرنے میں، جو نبی مکرم سے مناظرہ ہو رہا تھا نصارائے نجران کا، وہ مناظرہ کیا تھا؟ بحث کا عنوان کیا تھا؟ سرکار کے ساتھ جو بحث ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اور نبی یہ فرما رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پر بحث تھی۔ تثلیث کا نظریہ رکھنے والے لوگ اور 3 اللہوں کو ماننے والے لوگ کھڑے تھے اس کے سامنے جو وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، جو پیغام یہ دے رہا ہے کہ وہ اللہ کہ جس کا میں پیغام لے کر آیا ہوں، جس کا میں مبلغ ہوں، جس کا میں رسول ہوں، وہ نہ جہت بردار ہے، نہ ترکیب پر مشتمل ہے، اور نہ ہی وہ اشاروں میں آ سکتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اس کے بسیط ہونے کے ذریعے سے نبی سمجھا رہے ہیں۔ وہ بسیط ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ جہتوں میں دیکھ، مثلا میرا یہ سیدھا ہاتھ ہے، یہ الٹا ہاتھ ہے، تو سیدھا یہاں ہے، الٹا یہاں ہے، یہ جہت ہو گئی سیدھے کی، یہ جہت ہو گئی الٹے کی، یہ سمت ہو گئی سیدھے ہاتھ کی، یہ سمت ہو گئی الٹے ہاتھ کی۔ تو سمتوں میں جو تقسیم ہو جائے وہ جہتوں میں تقسیم۔ اللہ کعبے میں ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ مکے میں ہے، اللہ کراچی میں ہے، اللہ کراچی میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ہاں، ذرا ساتھ دیجئے میرا۔ میں نے کہا اللہ کراچی میں ہے، سارا مجمع کہے گا کہ نہیں، میں محدود کیسے کر سکتا ہوں کراچی میں؟ اور میں نے کہا اللہ کراچی میں نہیں ہے، سارا مجمع کہے گا ہاں ہے۔ بھائی اللہ کے بسیط ہونے کو میرا کم سن مجمع سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ مکے میں ہے؟ نہیں، اللہ مکے میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سب جگہ ہے، اور میں کہوں اللہ مکے میں نہیں ہے، آپ کہیں گے ہاں ہے۔ یعنی میں اگر اس بات میں کہوں گا تو یہ ہے خلاف توحید، اور اگر میں نفی میں کہوں گا تو یہ اس بات توحید۔ پروردگار عالم کو جہتوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں مزاجوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک جملہ کہہ دوں، بعض لوگ مکے میں جا کے اللہ کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو اپنے من میں تلاش کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم کسی جہت کے اندر نہیں ہے، وہ ترکیب کا عنوان نہیں رکھتا، وہ مرکب نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے۔ توحید شناس مجمع بیٹھا ہے اور نہج البلاغہ پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، مولا علی وجہ اللہ ہیں، مولا علی کا چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے، پورا علی وجہ اللہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، مولا علی ید اللہ ہے، مولا علی کا ہاتھ ید اللہ نہیں ہے، مکمل علی ید اللہ ہے۔ علی عین اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ نہیں ہے، علی کا وجود عین اللہ ہے۔ لہذا یہ پیچھے بھی ایسے ہی دیکھیں گے جیسے آگے دیکھتے ہیں، یہ جاگتے میں جیسے دیکھتے ہیں ایسے سوتے میں بھی دیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ کی آنکھ۔ شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا۔ تو مناظرہ کیا تھا؟ مناظرہ پروردگار عالم کے وجود پر نہیں تھا، وحدانیت پر تھا۔ اللہ ہے یا نہیں ہے اس پر بحث نہیں تھی عیسائیوں کے ساتھ، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ یہودیوں سے بحث یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ بحث وجود الہیہ پر نہیں ہے، بحث توحید پروردگار پر۔ تثلیث کے نظریے کو نبی رد کر رہے ہیں، کہا جی ابن اللہ ہے، حضرت عیسیٰ ابن اللہ۔ نبی نے فرمایا معاذ اللہ، دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے
عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ نبی مکرم نے اس دلیل کو دلیل نقضی، اہل علم بیٹھے، صاحبان دقت بیٹھے ہیں، دلیلوں کی دو قسمیں ہیں موٹی سی، یا دلیل نقضی ہے یا دلیل حلی ہے۔ یا آپ ایک دلیل پر ایک دلیل لے کر آئیں، اسے کہیں گے دلیل حلی، اور آپ ان کی دلیل کو توڑ دیں تو یہ خود دلیل ہے مگر یہ دلیل نقضی ہے۔ جو سامنے والا مخالف آپ کو دلیل دے، آپ اس دلیل کو توڑ دیں، دلیل ہی نہ رہنے دیں۔ آپ نے تو کوئی دلیل نہیں دی مگر ان کی دلیل کو توڑ دیا، یہ بھی ایک دلیل ہے، مگر اس دلیل کو کہتے ہیں دلیل نقضی۔ اور ایک مرتبہ نہیں، ان کی دلیل کو آپ نے مان لیا، اب ان کی دلیل پر دلیل دے رہے ہیں، تو یہ دلیل حلی ہے۔ نبی نے دلیل نقضی یہ دی، کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں، بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، تو نبی مکرم نے نقضی دلیل یہ دی کہ اگر یہی دلیل ہے کہ وہ بغیر باپ کے آئے ہیں تو حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ کیا تم قائل ہو حضرت آدم کے معاذ اللہ ابن اللہ ہونے کے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ اور اب ایک اور دلیل انہوں نے دی، مجھے تسلی دیجئے کہ آپ مجھ سے میرے مضمون سے متفق ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے کہ اللہ کے عبد ہیں۔ کیا کہا تھا حضرت عیسیٰ؟ اچھا، اس کا انکار تو کر نہیں سکتے تھے کہ جب گود میں آئے تھے تو کہا تھا اس وقت کے کابل احبار نے، یہودی علماء نے، کہ اے مریم تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ تم تو قدیسہ ہو، تم تو مقدسہ ہو، تم تو قدسیہ ہو، تم بغیر شوہر کے بچے کو کہاں سے لے آئیں؟ اور وہاں اللہ نے چھپ کا روزہ رکھنے کا جناب مریم کو حکم دیا تھا۔ مریم تمہارا کام خاموش رہنا ہے، اللہ جسے معصوم بنا کر بھیجتا ہے اس کی عصمت کا انتظام بھی خود کرتا ہے، لہذا تمہارا یہ کام نہیں ہے، یہ کام تو میرا ہے، میں نے تمہیں بنا کر بھیجا ہے نا، تو میں ہی تمہاری حفاظت بھی کروں گا۔ تمہارا کام تو صرف اتنا ہے کہ تم خاموش رہو، پھر دیکھو کہ منظر کیا بنتا ہے، اور اگر زیادہ بات کریں تو اسی بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ اس سے پوچھ لو۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، مجلسی مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے تکرار بڑھائی تو حضرت مریم نے فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ کہتے یہ کیا ہوا؟ تو اشارہ کر رہی تھی، کہنے لگے کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس سے بات کریں، تم تو جواب دے نہیں رہی ہو، اس سے بات کریں۔ کیف نکلم، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گہوارے کا بچہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا نا کہ جو نبی اور امام کو اپنے جیسا مانتا ہو پھر اسے ایسی منہ کی کھانی پڑتی ہے کہ تاریخ بشریت میں ایک علیحدہ عنوان بنے گا۔ کہنے لگے یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو ابھی گود کا بچہ ہے۔ جیسے ہی انہوں نے انہیں اپنے بچوں جیسا جانا، فوراً حضرت عیسیٰ بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دقت والا مجمع ہے، جملہ سنیے، سب سے بڑا اعزاز نبی ہونا نہیں ہے، ورنہ کہتے کہ وجعلنی نبیا، پہلے کہتے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مگر نہیں کہا کہ پہلے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، نہیں کہا کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، پہلے کہا مجھے اللہ نے اپنا بندہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بندگی زیادہ بڑی معراج ہے۔ عزیزان گرامی، ہم بھی اپنے نبی کو پہلے عبدہ کہتے ہیں، پھر رسولہ کہتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے نبی کی بندگی کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں، پھر ہم نبی کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ بندگی میں اور رسالت میں موٹا فرق یہ ہے کہ جب یہاں سے وہاں کا سفر ہو تو اسے بندگی کہا جاتا ہے، اور جب وہاں سے یہاں کا سفر ہو تو اسے رسالت کہا جاتا ہے۔ یہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔
میں تو ان لوگوں کی عقلوں پر ماتم کر رہا ہوں جو حضرت عیسیٰ کو تو ماں کی گود میں نبی مانتے ہیں اور عیسیٰ جس کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ ہدیہ کریں. مباحثہ کیا ہے؟ مباحثہ کیا ہے؟ مباحثہ اب حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کا بندہ، یہ اس کا انکار عیسائی نہیں کر رہے. تو پھر کیا مطلب ہے؟ بندہ، عبد اور معبود کیا برابر ہوتے ہیں؟ سجدہ کرنے والا اور مسجود برابر ہوتے ہیں؟ ساجد اور مسجود کیا برابر ہوتے ہیں؟ پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ یہ ان کا بیٹا ہے؟ اب ذرا دلیل سنیے. اللہ اکبر. سورہ مبارکہ زخرف. ایک مرتبہ جیسے ہی انہوں نے یہ دلیل دی تو اب نبی مکرم کا جواب سنیے. بڑا حسین منظر ہے. فوراً سرکار نے جواب دیا، ان کانا للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے، اللہ کے لیے کوئی ولد ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں عیسیٰ سے بھی پہلے کا بندہ ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا تو میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں. بندگی کا تعلق نبی کا اللہ کے ساتھ کب کا ہے، یہ ہمیں بیان کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے. کب کا ہے؟ کب، جب، تب، یہ ہماری زبان میں الفاظ وہاں آتے ہیں جہاں وقت پہلے طے پا جائے. یہ اس وقت کی ہستیاں ہیں جب بھی وقت بنا ہی نہیں تھا. وقت کی خلقت بعد میں ہے، ان کی خلقت پہلے کی ہے. لہذا ان کے بارے میں اوقات کو طے کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے اندر یہ طاقت توانائی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں اوقات کو طے کریں. بس انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ اجعلونا مخلوقین قولوا ما شئتم، تم ہمیں مخلوق مانو پھر جو چاہو بولو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، حضرت نبی مکرم نے، اب علامہ محمد حسین طباطبائی نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جو علمی رنگ بکھیرے ہیں، علمی رنگ عطا کیے ہیں، ان میں ایک آیت کی طرف توجہ آپ کی چاہوں گا. عبد کے جو سرکار نے فرمایا نا کہ اگر انکان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے ولد ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلا اللہ کا بندہ ہوں. عبد عربی زبان میں، پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ عبد کی دو قسمیں ہیں، پھر مجھے تسلی دیجئے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. عبد کی دو قسمیں ہیں، ایک عبد اطاعت اور ایک عبد عبادت. دیکھیے، بہت بڑا نام تھا علامہ عبد العلی، علامہ عبد الحسین جی. ایران، عراق میں اور یہاں بھی میں نے ایک آدھ نام دیکھے، عبد الرضا. میں جنت البقیع میں ائمہ بقیع کو سلام کر رہا تھا اور توفیق حاصل تھی کہ جس کتاب سے میں زیارت نامہ پڑھ رہا تھا وہ ہماری ہی ترتیب دی ہوئی تھی. مجھ سے ایک متوع نے آ کر وہ کتاب چھینی اور کہنے لگا یہ کسی شیعہ سے لے کر آئے ہو، تم شیعہ ہو، اس میں شرک بھرا ہوا ہے. میں نے کہا جی کیا ہے؟ تو اس نے وہی صفحہ کھولا جو ائمہ بقیع کے زیارت نامے کا تھا. اس کے آغاز میں معصوم امام نے ائمہ بقیع کو جو سلام کیا ہے، امام علی نقی سے منقول ہے، جو سلام کیا ہے اس کے اندر پہلا جملہ یہ ہے کہ انا عبدکم وابنو عبادکم وابنو آبائکم وعبدن انا عبدن انا عبدکم وآبائکم. توجہ چاہوں گا، انا عبدکم وآبائکم، میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے آباء و اجداد کا بندہ ہوں. انا عبدکم، میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے آباء و اجداد کا بندہ ہوں. تو اس نے کہا بندہ تو اللہ کا ہونا چاہیے، عبداللہ ہونا چاہیے. یہ شرک کرتے ہیں شیعہ حضرات کہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کے بندے ہیں. تو میں نے کہا حضور، حضرت بلال حبشی کس کے عبد تھے؟
کہنے لگے ابو ذر غفاری کے. میں نے کہا کہ وہ شرک کر رہے تھے یا معاذ اللہ حضرت ابو ذر غفاری شرک کر رہے تھے؟ پھر میں نے کہا آپ کے یہاں فقہی کتابوں میں عبد و اما کی بحث ہے یا نہیں؟ غلاموں اور کنیزوں کی بحث ہے یا نہیں؟ غلام کو عبد کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو وہاں غلام کو عبد کہتے ہیں تو آپ کے وہاں شرک ہو رہا تھا؟ نبی کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کے عبد تھے یا نہیں؟ کہنے لگے نہیں، وہ تو انہوں نے خریدا تھا انہیں. میں نے کہا ہم اپنے آپ کو بیچنے آئے. تو یہ تو کم سے کم طے ہو گیا کہ لفظ عبد، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. کم سے کم یہ تو واضح ہے، روشن ہے کہ عبد کا صرف مطلب یہ نہیں ہے، دقت چاہوں گا، عبد کا صرف مطلب بندگی کے عنوان سے نہیں ہے. تھوڑا سا گردن ہلائیے. عبد کا صرف مطلب بندگی کا عنوان نہیں ہے. عبد عبادت اور عبد اطاعت. دقت چاہوں گا، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں، صرف اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہیں حق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو. عبادت صرف اللہ کی. جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں تو یہ ہے عبد عبادت. لیکن جب ارشاد ہو یا ایھا الذین آمنوا، دقت چاہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو کیا اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت عبدیت نہیں ہے؟ ہاں، وہ عبد اطاعت ہے اور وہ عبد عبادت ہے. لہذا عبداللہ بھی نام ٹھیک ہے، عبد الحسین نام بھی ٹھیک ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. الحمدللہ. عزیزان گرامی، بحث یہ تھی نبی مکرم نے، تو یہاں عبد کے حضرت علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان بیان کرتے ہیں کہ عبد کو لغت میں کئی معنی میں لیا گیا ہے. عبد کو لغت میں جن معنی میں لیا گیا ہے ان میں سے ایک معنی ہے انف کے. انف، الف نون فے. انف کہتے ہیں ناک کو. ناک. یہ جو محاورہ ہمارے یہاں ہے نا کہ ان کی ناک کٹ گئی، یہ جو محاورہ ہمارے یہاں ہے نا ان کی ناک نیچی ہو گئی، جی یہ محاورہ عربی میں بھی ہے، یہ محاورہ اور زبانوں میں بھی ہے. بینی را بے خاک مالیدن، یہ فارسی میں محاورہ ہے. ناک رگڑوا دی، ہم کہتے ہیں نا ناک رگڑوا دی. اور فارسی میں، عربی میں، اردو میں ناک، انف یعنی آبرو، یعنی عزت، یعنی احترام، یعنی شہرت، یعنی اچھی تصویر، جی عزت. نبی مکرم فرما رہے ہیں انا اول العابدین، میں سب سے پہلا بندہ ہوں جو اللہ کی آبرو ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں اللہ کی پہلی آبرو ہوں، میں عزت پروردگار کا سبب ہوں، میری وجہ سے اللہ مانا گیا ہے، میری وجہ سے اللہ پہچانا گیا ہے. اب تک اگر کسی کو اس جملے پر کوئی خلش ہو اور کوئی اٹکن اور کوئی رکاوٹ ہو تو میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. عزیزان گرامی، اللہ نے جب بھی خود کو منوایا، دقت چاہوں گا، اللہ نے جب بھی خود کو منوایا تو کہا قل هو اللہ احد، تم کہو وہ اللہ احد ہے. تو خود کیوں نہیں کہتا تو احد ہے؟
تو نے خود کیوں نہیں کہا کہ میں احد ہوں؟ کیوں نبی سے کہلوا رہا ہے کہہ دو میں احد ہوں؟ یہی تو بتانا چاہتا ہے میں وہ اللہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں جو مصطفیٰ کے بغیر مانا جائے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو بحث ہی ساری یہ تھی، مناظرہ ہی یہ تھا سرکار دو جہاں کا عیسائیوں کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں. رنگ الہی بھی دیکھیے، ارادہ پروردگار بھی دیکھیے، حکمت الہیہ بھی دیکھیے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کے فضائل کو اللہ نے بیان کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ ہیں. یہ مریضوں کو شفا دیتے ہیں، یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جی یہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، یہ گودی کے اندر بات کرتے ہیں، یہ ایک دن کے ابھی ہیں تو بات کر رہے ہیں. وہ سارے کمالات حضرت عیسیٰ کے، سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، ان کے بارے میں قرآن میں آیات ہیں جی. اور ساری آیات مردوں کو زندہ کرنے والا، کوڑ اور برس کے مریضوں کو شفا دینے والا، طی العرض کا حامل، ایک لمحے میں یہاں سے اس دنیا کے اس کونے میں چلا جائے. سارے کمالات جس نبی کے اللہ نے کثرت کے ساتھ بیان کیے، اس نبی سے آخر میں ایک بات کہلوا دی، اور وہ بات یہ کہلوائی کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعدی اسمہ احمد. میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے. یہ سارے کمالات ایک جگہ، اور حضرت عیسیٰ کا یہ کہنا کہ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں. اچھا پھر مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ رسول تھے؟ تم تو 40 سال کے بعد نبی مان رہے ہو. یہ حضرت عیسیٰ کب کہہ رہے ہیں؟ 2000 سال پہلے کہ یہ رسول کی بشارت دے رہا ہوں. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. بحث یہ ہے کہ ہمارے نبی کے کمالات اگر دیکھنے ہیں تو پہلے عیسیٰ کے کمالات کو دیکھو. بشارت اپنے سے بڑی چیز کے بارے میں، اہم چیز کے بارے میں دی جاتی ہے، اور محمد نہیں کہا، احمد کہا. اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں سمیہ فی السماء احمدا وفی الارضین محمد. مجھے آسمانوں میں احمد کے نام سے پکارا جاتا ہے اور زمین میں میرا نام محمد ہے. تو حضرت عیسیٰ تو آسمان والے رسول کو جانتے تھے نا، تبھی تو احمد کہہ کر پکارا. میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہے. اچھا بعد کیا فوراً بعد آ گئے؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد ہمارے رسول آ گئے؟ تو حضرت عیسیٰ تو فرما رہے ہیں کہ میرے بعد آنے والا ہے. شاید کوئی منزل بیان اہمیت کی حامل ہو، کیا فرمایا؟ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کی میں بشارت دے رہا ہوں. تو رحلت حضرت عیسیٰ تو زندہ ہے، مگر حضرت عیسیٰ کے اٹھ جانے کے بعد، حضرت عیسیٰ کی غیبت میں جانے کے بعد، حضرت عیسیٰ کی غیبت میں جانے کے بعد کیا نبی آ گئے؟ یہ جو حضرت عیسیٰ کے غائب اور غیبت میں جانے کے بعد اور ہمارے نبی کے آنے کے بعد تو سینکڑوں سالوں کا فاصلہ ہے. تو کیا کریں گے آپ ان دنوں میں؟ عزیزان گرامی، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اگر حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ ایک لفظ میں کچھ کہنا چاہیں تو کہیں. 1 گھنٹے کی تقریر کا وقت نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہمان خصوصی تو بلایا جاتا ہے اور پھر مہمان خصوصی کے پاس ٹائم 5 منٹ کا رہ جاتا ہے. سب نے خوب اچھی طرح باتیں کر لی، جس کو بلایا تھا اہم تقریر کے لیے اس کے پاس 2 منٹ کا ٹائم رہ گیا. کہنے لگے جی ٹائم بہت کم ہے، 5 منٹ میں حضرت ابو طالب کی عظمت بیان کیجئے. تو میں طالب علم ضرور ہوں، اس کا احساس بھی ہے، اپنی کم علمی کا اعتراف بھی ہے، مگر میں نے ایک سیمینار میں ایک جملہ کہہ کر اپنی جگہ لے لی تھی اور وہ جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. جملہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے باب میں اگر مختصر ترین بات کوئی کرنی ہے تو ابو طالب کے لیے یہ کہیں گے کہ ابو طالب اسے کہتے ہیں جسے صف انبیاء میں ڈھونڈا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس سے بلند اور بہتر صلوات حضرت ابو طالب پر.
حضرت ابو طالب انبیاء کی صف میں ملیں گے. مت پریشان ہوئیے ان لوگوں سے جو افضلیت امیر المومنین پر کبھی پنڈی میں اور کبھی کراچی میں FIR کٹوانے کی بات کرتے ہیں. اس ملک میں سب سے آسان کام ہی شاید FIR کٹوانا ہے. اور سب روٹی کھاتے ہیں, سب گندم کھاتے ہیں. یہاں سب شیر پہ سوا شیر ہیں. یہ پاکستان ہے. یہ کہنا کہ مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل ماننا یہ انبیاء کی توہین ہے. میں اس اشرے کے اندر کچھ باتیں کروں گا آپ سے. مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل ماننا یہ انبیاء کی توہین ہے. یہ تم نے سوچ لیا, جو تم سوچ لو گے ہم پابند ہیں اس کے. کیسے توہین ہے, کیسے توہین ہے مولا علی کو انبیاء سے افضل ماننا؟ کہاں توہین ہے؟ حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا پیچھے نماز پڑھنا حضرت عیسیٰ کی توہین ہے؟ آپ یہاں نیچے بیٹھے ہیں, میں اوپر بیٹھا ہوں, کیا آپ کی توہین ہو رہی ہے؟ میں یہاں بیٹھنے سے کوئی افضل ہو گیا ہوں؟ مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے, مجھے ایک صلاحیت دی گئی ہے, میں اس لیے اوپر بیٹھا ہوں, ورنہ میں کوئی افضل تو نہیں ہوں آپ سے. کل کی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ آپ افضل ہیں مجھ سے, اس لیے کہ حسین کا عزادار حسین کے ذاکر سے افضل ہے, اس لیے کہ رونے والا رلانے والے سے افضل ہے. دقت چاہوں گا. تو اگر یہ بات کر دی جائے کہ یہ توہین انبیاء ہے, ناراض نہ ہوئیے گا, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آپ تو نہیں ہوں گے مگر جن کو مجھے جی ایک اگر یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں یہ توہین انبیاء ہے, تو پھر یہ توہین اہل بیت ہے کہ حضرت ابوبکر مولا علی سے افضل ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد. تو پھر اگر بات آئے گی توہین کی, تو پھر توہین پر اگر طے ہے کہ FIR کٹنی ہے تو پھر آپ لوگوں کو بھی آتا ہے یہ سارا کام. اس دورانیے میں کون ہے؟ تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا. ساتھ سے مراد یہ کہ تھوڑی توجہ بڑھائیے گا. اس دورانیے میں جو حضرت عیسیٰ اور نبی مکرم کے درمیان بعثت ولادت سرکار دو جہاں کا دورانیہ, اس دورانیے میں کون ہے جو حجت خدا ہے؟ زمین تو حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. یہ حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈیں, آپ ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں یہ روشن کریں کہ عظمت ابو طالب کیا ہے. میں ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں. ایمان ابو طالب پر بات ہی نہیں ہونی چاہیے, عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے. اور آپ ذرا دیکھیے کہ وہ جو لم یلد ولم یولد ہے, وہ جو لم یلد ولم یولد ہے, اس نے مکے کے ایک والد اور ولد کی قسم کھائی ہے. توجہ چاہوں گا, دقت بڑھائیں گے. وہ جس نے کہا کہ نہ میں کسی کا بیٹا ہوں نہ کسی کا باپ ہوں, اس نے اگر مکے کے اندر رہنے والوں کی قسم کھائی ہے تو پہلے مصطفیٰ کی قسم کھائی. ارشاد ہوا لأقسم ھذا البلد, مجھے قسم ہے اس مکے کی. دقت ہے, مکے میں تو گدھے بھی رہتے تھے, مکے میں تو گھوڑے بھی رہتے تھے, مکے میں تو منافق رہتے تھے, مکے میں مشرک رہتے تھے. یہ مکے کی قسم اللہ کیسے کھا لے گا جہاں اللہ کے دشمن رہتے ہیں؟ کہ ان گنت گدھے گھوڑے رہتے ہوں, ان گنت گدھے گھوڑے رہتے ہوں, ان گنت منافق مشرک رہتے ہوں, میں انہیں دیکھتا ہی نہیں ہوں, مجھے مصطفیٰ نظر آتا ہے. انت حل بہذا البلد, اس لیے کہ اے میرے مصطفیٰ تم مکے میں رہتے ہو. مجھے مکے کی قسم, اس لیے کہ تم محل مکہ ہو, محل ہو مکے کے اندر, مکے کے اندر رہتے ہو. ووالد وما ولد, اور میں تمہاری مکے کی قسم کھا کر ایک والد اور ایک ولد کی بھی قسم کھاتا ہوں. دقت چاہوں گا, قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ کوئی میرا جملہ نہیں ہے, قرآن. میں ایک والد اور ایک ولد کی قسم کھاتا ہوں. کہنے لگے یہاں والد سے مراد سرکار دو جہاں ہیں, تو ولد کون ہے؟ جی کہنے لگے جی والد سرکار ہیں. اچھا سرکار کی تو پہلے قسم کھا لی,
تو یہ میں اور آپ کا کلام ہمارا کلام تو ہے نہیں کہ ہم ٹھیک کر کر کے بدل بدل کے بیان کرتے رہیں. پہلے والے سے بہتر کر لیں, پھر دوسرا والا پہلے والے سے صحیح کر لیں. یہ تو ہمارا کلام ہوتا ہے نا. ہم اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں نا کہ آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک کر لیں گے, آپ غلطیاں ضرور بتائیے گا. یہ قرآن ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں شک کرنے والا اپنے اوپر شک کرے. توجہ ہے, یہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. یہاں سرکار دو جہاں انتا حلم بہذا البلد, نبی مکرم کے مکے کی اللہ نے قسم کھا کے کہا, ایک والد اور ایک ولد کی قسم. تو اگر والد نبی کو مان لیا جائے تو پھر ولد کسے مانیں گے؟ اگر تم نے نبی کو بھی مانا تب بھی فضیلت اہل بیت کی ہے. اس لیے کہ اگر والد مصطفیٰ ہے تو ولد حسن ہے یا حسین ہے. لیکن یہاں والد سے مراد سرکار یا نہیں, ایک ایسا والد ہے جسے اپنے ولد پر فخر ہے. توجہ چاہوں گا, دقت چاہوں گا. ایک ایسا والد ہے تاریخ انسانی میں, تاریخ اسلامی میں, جس والد کو اپنے ولد کے اوپر فخر ہے, اور وہ والد ابو طالب ہے, ولد علی ہے. قسم ہے مصطفیٰ تمہارے شہر کی, اور قسم ہے ابو طالب اور علی کی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. میں نے بہت آپ کو زحمت دی, مضمون آگے بڑھے گا. مناظرہ سرکار کا عیسائیوں کے ساتھ اس عنوان پر تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. وہ لم یلد ولم یولد, جس کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ اللہ ہے. نہیں مانی بات, کٹ حجتی پر اتر آئے. تو پھر کیا کہا سرکار نے؟ ثم نبتہل. اگر تم دلیل نہیں لا سکے, اگر تم نے دلیل نہیں دی, اگر پھر بھی ضد اور بحث کر رہے ہو, تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو, یا اگر ضد کر رہے ہیں تو ثم نبتہل, پھر ہم مباہلہ کریں گے. تو مباہلے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان کا جو سربراہ تھا, میں گریز کر رہا ہوں, کل بات کروں گا, اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر اپنی پوری قوم کو لے کر آئیں تو مباہلہ کر لینا, اور اگر اپنے گھر والوں کو لائیں تو خبردار. اس لیے کہ مباہلہ جان دینے, اپنے آپ کو قربان کرنے کا میدان ہے. ایک جیسے لڑے نا تو بچاؤ ممکن ہے. یعنی اگر انسان پہ تلوار چلا رہا ہو تو جس کا جتنا زور ہوگا اتنا ہی جیتے گا. ممکن ہے ایک انسان دوسرے پہ, اور ایسا ہوتا ہے, ایک انسان دوسرے انسان پہ غالب آ جاتا ہے. یہاں معاملہ انسان کا انسان سے تو نہیں ہے. یہ کوئی مقابلہ اور مقاتلہ تو نہیں تھا کہ عیسائی لڑیں گے سرکار سے, سرکار لڑیں گے عیسائیوں سے, ایک ان کا مر جائے گا ایک ادھر شہید ہو جائے گا. مسئلہ تو انسانوں کا انسانوں سے جھگڑے کا اور لڑائی کا تھا ہی نہیں. یہ تو مباہلہ ہے, یہ تو مسئلہ بندے کا اور اللہ کا ہے. اور بحث یہ ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت کریں گے. اور لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی رزق اٹھ جائے گا, کوئی ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا. لعنت, اچھا میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں, خبردار لعنت سے چڑھنے والے لعنت کو سمجھیں. لفظ لعنت قرآن میں ہے, اور ایک جگہ نہیں ہے, 10 آیتیں ہیں لعنت کی. اور خاص طور پر اس آیت کا تو کیا ہی کہنا کہ جس میں ارشاد ہوا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ, جو حق آ جانے کے بعد, اللہ کی نشانیاں آ جانے کے بعد چھپاتے ہیں, انہیں بیان نہیں کرتے, اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. تو لعنت کبھی بحث تفصیل سے ہو کہ لعنت کے باب میں کیا کیا پیغامات قرآن مجید میں اللہ نے دیے ہیں. تو لعنت مباہلے میں کیا ہونا ہے؟ مباہلے میں ہونا ہے لعنت. کس پر؟ جھوٹے پر. برباد ہو کے رہ جائے گا, تباہ ہو کے رہ جائے گا, نسلیں گم ہو جائیں گی, کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. اگر غلطی سے یزید نام بھی رکھ دیا تو نقصان رکھنے والے کا ہی ہوگا. جی ایک جوان آیا میرے پاس, میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں, ابھی پچھلے سال
میں نے کہا جی کیا مشکل ہے, ہمیں بھرتی نہیں کرنی. ہاں میرا اپنا انداز ہے بھائی, آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. میں نے کہا مجھے بھرتی نہیں کرنی, جو پہلے شیعہ ہو گئے پہلے انہیں اور اچھا شیعہ کر لیں, یہی بڑا کارنامہ ہوگا. تم آ کیوں رہے ہو, کیا مطلب ہے؟ اور بہت سارے مطلبوں کے ساتھ آتے ہیں, میں ممبر کا آداب ہے نہیں بیان کر سکتا. تو میں نے کہا تمہارا مطلب کیا ہے, کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میرا نام پوچھیں. میں نے کہا بتاؤ. کہا یزید نام ہے. میں نے کہا یزید تمہارے ابا نے نام رکھا؟ کہنے لگا یہی نام سبب بنائے کہ میں شیعہ ہو رہا ہوں, کیونکہ جہاں جاتا ہوں اور نام بتاتا ہوں لکھواتا ہوں تو سب مڑ کے دیکھتے ہیں یزید آ گیا. تو میں مجبور ہو گیا یزید پر غور کرنے کے لیے, اور جب میں نے یزید پر غور کیا تو مجھے تو پورا شجرہ خبیثہ نکل آیا. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بھائی یہ نشتر پارک کا ممبر ہے, میں عمومی خطیب ہوں, مجھے اجازت دیجئے کچھ باتیں کرنے کی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو پھر اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلے گا. نام لیوا نہیں ہے ان کے کہ جن کو اللہ نے لعنت کی ہے, اور صلوات اور درود بھیجا جا رہا ہے ان پر کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. آج مولا حسین کربلا پہنچ رہے ہیں, اور پہلے چل دیجئے حسین کے آنے سے, اس سے پہلے کہ حسین کا گھوڑا رکے کربلا چلیے. کربلا کی زمین سے خار چنیں, کانٹے اٹھائیں, کنکریاں بینیں, پتھر صاف کریں, کہیں کوئی خار کوئی کانٹا سکینہ کو چبھ نہ جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ آمادہ ہیں؟ امام حسین کربلا کی زمین پر پہنچنے والے ہیں. رستے میں میرے مولا نے ایک منزل پہ قیام کے درمیان کوفے کی طرف رخ کر کے کہا علیک السلام یا اخی مسلم, اے میرے بھائی مسلم تم پر بھی میرا سلام ہو. جیسے ہی یہ آواز سنی مولا عباس قریب آ گئے. مولا کیا میرا بھائی مسلم کوفے سے واپس آ گیا؟ فرمایا عباس کوفے میں مسلم کو مارا جا رہا ہے. اے میرے عباس بھائی کوفے میں مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے قتل کیا جا رہا ہے. مجھے شہادت سے پہلے مسلم نے سلام کیا ہے. مولا حسین شہادت حضرت مسلم کی خبر دے رہے ہیں, ادھر عباس علمدار جلال حیدری کا شکار ہے. فرمایا مولا جب آپ کو سلام کی آواز آ سکتی ہے تو آپ مجھے کوفہ بھیج بھی سکتے ہیں. میرا بھائی اکیلا ہے, میرا بھائی غریب ہے, اسے غربت میں مارا جا رہا ہے. کہ عباس ذرا یہاں اس فضا میں دیکھو. حضرت نے ایک منظر دکھایا مولا عباس کو. منظر یہ ہے کہ دارالامارہ کی چھت پر حضرت مسلم کے سر کو قلم کیا جا رہا ہے اور بدن مبارک کو چھت سے نیچے پھینکا جا رہا ہے. کہ ایک مرتبہ دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا مولا میرا بھائی تنہا ہے. فرمایا عباس ذرا دارالامارہ کے نیچے دیکھو. اب جو دارالامارہ کے نیچے دیکھا, کیا دیکھا؟ کالے برقعے میں ایک بی بی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے. عباس میری ماں زہرا, اللہ رے غربت فاطمہ زہرا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, مجلس ہو گئی. مجھے چند جملے اور کہنے دیجئے. مولا کربلا کی زمین پر پہنچے ہیں. چلتا چلتا حسین کا گھوڑا رکا. یہ ذوالجناح ہے, معمولی سواری نہیں ہے, نبی نے اپنے حسین کو دی تھی. یہ نبی کے زمانے میں بھی جوان تھا اور سن 61 ہجری میں 50 سال کے بعد بھی جوان ہے. اور اس کی جوانی کا سبب یہ ہے کہ نبی جس گھوڑے پر جس سواری پر بیٹھ جائیں وہ بوڑھی نہیں ہوتی اور وہ بیمار نہیں پڑتی. یہ معجزہ ہے نبی کی سواریوں کا. یہ امام حسین کے پاس نبی کی سواری ذوالجناح, اور یہ ایسا وفادار امام کی سواری ہے, امام اسے چابک نہیں مارتے تھے. فرماتے تھے رک جا, یہ رک جاتا تھا. فرماتے تھے چل, یہ چلتا تھا.
امام فرماتے تھے میں اترنا چاہ رہا ہوں، یہ گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ کربلا میں حسین کے گرنے کے بعد یہ چھوڑ کر نہیں گیا، یہ امام کے لاشے کے گرد یہ چکر کاٹتا رہا۔ امام نے فرمایا ذوالجناح تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ گھوڑا چند قدم آگے جاتا تھا پھر پلٹ آتا تھا، اسی زمین کے اندر رہتا تھا۔ امام نے فرمایا سامنے آبادی ہے، ان سے جا کے پوچھو اس زمین کا نام کیا ہے۔ کچھ بزرگوں کو بلایا گیا، مختلف نام انہوں نے بتائے، مگر ایک بہت مسن ایک بزرگ تھا، ایک مسن شخص تھا، وہ عصا ہاتھ میں لیے ہوئے کانپتا ہوا آگے آیا اور آہستہ سے امام سے کہنے لگا حسین یہاں نہ رکو، آگے چلے جاؤ۔ امام نے فرمایا میں نے آپ سے نام پوچھا ہے، اس کا نام بتاؤ۔ کہا حسین ہاذا کرب و بلا، یہ کرب و بلا ہے۔ امام نے فرمایا عباس یہی وہ زمین ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، عباس معلوم کرو یہ زمین کس کی ملکیت میں ہے۔ امام نے زمین خریدی، نہر کے کنارے خیمے لگے، اور جب رات آئی ہے نا، جو اب یہ رات آ رہی ہے، یہ جو رات آئی ہے، جب خیمے لگ گئے، قیام حسینی ہو گیا، تو رات کے پہر میں مولا تنہا بیابان میں نکلے۔ بہن زینب نے دیکھ لیا کہ بھائی تنہا جا رہے ہیں، کچھ فاصلے پر بی بی زینب چل رہی ہے۔ کیا دیکھا کہ ایک جگہ میرے مولا حسین نے بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی، کچھ مناجات کی، پھر وہاں سے اٹھے، پھر جگہ ڈھونڈتے ہوئے جیسے کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہوں، وہاں جا کر امام حسین نے 2 رکعت نماز اور پڑھی، پھر وہاں سے اٹھے، پھر ایک اور جگہ ڈھونڈنے لگے، وہاں جا کر امام حسین نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک نشیبی جگہ میں گئے، جہاں جا کر حسین نے مناجات کرنا شروع کی، اور پھر دنیا کی کے فانی ہونے پر، دنیا سے لا تعلقی پر اور موت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے جملے کہے۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، جیسے ہی حسین مصلی سے اٹھے تو سامنے زینب کھڑی ہیں۔ بھائی مجھے بس اتنا بتا دو، وہ جگہ جو تم نے 2 رکعت نماز پڑھی وہ کیا مطلب تھا، اور پھر دوسری 2 رکعت نماز جو پڑھی اس کا کیا مطلب تھا؟ فرمایا زینب وہاں جو 2 رکعت میں نے نماز پڑھی وہاں میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا۔ اے زینب جہاں یہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی یہاں میرا قاسم پامال کیا جائے گا۔ اے زینب یہاں عباس کے بازو کاٹے جائیں گے۔ اور اس نشیب کو غور سے دیکھو، یہ کربلا کا نشیب میری مقتل ہے، یہاں میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا، میرے سر کو تن سے علیحدہ کیا گیا۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما، اس موسم کی نامساعدگی کے باوجود ہمیں بھرپور عزاداری کی توفیق عطا فرما، حاجات شریعہ کو پورا فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ملک خدا داد کو ترقی عطا فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے فورسز خاص طور پر کراچی شہر کی بلدیہ کے کیا نام تھا، معید اکبر صاحب نے بہت تعاون کیا ہے، اور اسی طرح ناظم صاحب اور دیگر جنہوں نے ابھی کچھ مسائل تھے، آپ سب کو نہیں پتا ہوتا، ذمہ داروں کو پتا ہوتا ہے کیا تعاون کیا ہے۔ یا اللہ جس نے جو خدمت کی ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔